السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں دوستو آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کراچی یونیورسٹی کی ہے، جہاں پر ایک چڑیل لڑکی کا روپ دھارے گھومتی تھی اور وہاں پر ایک دوست سے اس کی ملاقات ہو گئی، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ لڑکی نہیں چڑیل ہے، پھر جو اس کے ساتھ ہوا اس کا تو حال ہی برا ہو گیا۔ کہانی ہمیں عدیل نے بھیجی ہے، انہی کی زبانی میں سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام عدیل ہے، میری وہاں پہ ایک دوست پڑھا کرتی تھی جس کا نام فرزانہ تھا۔ میں اس سے ملنے کے لیے وہاں یونیورسٹی اس سے گیا، لیکن جب میں اس کے پاس گیا تو وہ وہاں پہ اکیلی بیٹھی تھی، تو مجھے بہت عجیب سا لگا۔ مین بات یہ ہے کہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کی شام کی کلاسیں تھیں، وہاں میں نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی کینٹین کے پاس۔ اس دن شام کے 7 بجے کا ٹائم تھا، وہ ایوننگ کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اب خیر وہاں جانے کا پہلے اس نے مجھے 3 بار کالیں کی، مس کال ماری، لیکن مجھے کہا کہ جلدی آؤ، لیکن مجھے اپنی والی یونیورسٹی میں تھوڑا کام تھا تو میں لیٹ ہو گیا۔ پھر میں نے جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میں نے اسے کال کی، لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی۔ مجھے لگا شاید وہ ناراض ہو گئی ہے۔ جب میں اس کے ڈپارٹمنٹ کے اراؤنڈ گھوم رہا تھا اپنی بائک پہ، تو وہاں کوئی نہیں تھا، ایک جانور تک نہیں تھا۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہی ایک کینٹین تھی، وہاں مجھے وہ نظر آئی اور اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ وہاں کینٹین اس ٹائم بند تھی اور وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ مجھے تھوڑا عجیب سا لگا اس کو ایسے دیکھ کر، لیکن میں اس سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنا شروع کر دی، اور اس سے باتیں کرتا رہا۔ باتیں کرتے کرتے مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کے پیچھے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ پھر عجیب کوئی ٹھنڈی سی ہوا چلتی اور بند ہو جاتی۔ مجھے اس کے ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ فلور پہ عجیب سا 4 آگ کے گولے اڑتے ہوئے نظر آئے تھے۔ خیر میں نے اگنور کیا اور اس سے باتیں کرتا گیا۔ پورا 1 گھنٹہ تک باتیں ہوئی۔ پھر میں نے ایکسکیوز کر کے وہاں سے نکلنے کے لیے اٹھا، اور میں نے اس سے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اور اگر تم چاہو تو تم بھی ساتھ چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں میرے ابو مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، میں اپنے ابو کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے مجھے انکار کیا، ورنہ اکثر میں اسے ڈراپ کر دیتا تھا۔ خیر میں اس سے ایکسکیوز کر کے وہاں سے نکل گیا۔ پورا 1 گھنٹہ 7 سے 8 بجے تک میں اس سے باتیں کرتا رہا، اور پھر گھر جانے کے لیے اٹھ گیا۔ پھر میں جب گھر پہنچا تو میں نے اس کو دوبارہ کال کی، یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ گھر پہنچ گئی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی اس نے کال پک کی تو وہ فل غصے میں تھی، لال پیلی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ وہ میرے وہاں ویٹ کرتے رہی اور پھر اپنی کیب میں بیٹھ کر چلی گئی۔ یہ سننے کی دیر تھی اور میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ میں 7 سے 8 بجے تک تو اس کے ساتھ تھا، کینٹین میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تو یہ 6 بجے گھر کیسے چلی گئی؟ میں نے اس کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تم سے مل کے تو آ رہا ہوں۔ وہ خدا کی قسمیں کھانے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں تھی، میں 6 بجے ہی وہاں سے چلی گئی تھی، مجھ سے تم کوئی بھی قسم اٹھوا لو، میں وہاں پر نہیں تھی، میں تو 6 بجے ہی وہاں سے آ گئی تھی۔ وہ پھر یہ کہتی رہی اور میں بہت حیران تھا، حیرانگی سے اور خوف سے میرا بہت برا حال تھا۔
پھر جب وہ نہیں تھی تو میں 7 سے 8 بجے تک کس کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتا رہا تھا۔ پورا 1 گھنٹہ میں نے کس کے ساتھ گزارا تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے 5 دن تک شدید بخار ہو گیا، لیکن مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنا ٹائم یعنی 1 گھنٹہ کس کے ساتھ اسپینڈ کر کے آیا تھا۔ آج تک یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ میری گرل فرینڈ تھی یا پھر کوئی چڑیل تھی۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں۔